عہد کو پورا نہ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی علامت بتلایا ہے۔ کئی ساری احادیث ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی علامات بتلائی ہیں، تو ان میں سے جہاں یہ بتلایا ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولنے والا ہو، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ بھی نفاق کی علامات میں سے ہے۔ تو وعدے کو پورا نہ کرنا، وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ بھی نفاق کی علامات میں اس کو شمار کیا گیا۔ اب وعدہ چاہے بندوں کے ساتھ ہے چاہے رب کے ساتھ ہے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الست بربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا بلا، بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب ایک وعدہ رب تعالیٰ سے کیا تھا، اس وعدے کو یعنی کیا مطلب آپ ہمارے رب ہیں، یعنی جو آپ کا حکم ہوگا اس حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، جو آپ کے حبیب کا طریقہ ہوگا اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ ہے وعدہ۔ اس وعدے کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، اس بات کو بھی سوچیں۔ اس طرح جو بندوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر گناہ کا وعدہ ہے تو وہ ہرگز پورا نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کریں دو آدمی نے وعدہ کیا آپس میں کہ ہم فلاں وقت مل کر بیٹھیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کر شراب پیئیں گے۔ اب یہ وعدہ کیا ہے تو گناہ کا وعدہ ہے، نافرمانی کا وعدہ ہے، اس وعدے کو ہرگز پورا نہ کیا جائے۔ جو وعدہ فرمانبرداری کا ہے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے، یا مباح ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو شرعی مسئلہ کے اعتبار سے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو وعدہ جانبین سے ہو، دونوں طرف سے جو وعدہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی جانبین سے وعدہ کرتے ہیں آپس میں، جیسے کہ شراکت کے کاروبار ہوتے ہیں، جیسے کہ مزاربت کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو جو جانبین سے وعدے ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے تو شرعی عدالت کے ذریعے اس کو اس وعدہ پورے کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور جو وعدہ جانبین سے نہ ہو بلکہ ایک جانب سے وعدہ ہوتا ہے، اس کو شرعی اعتبار سے اس کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، یعنی عدالت کے ذریعے پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہگار شمار ہوگا۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، جو بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملات کو دیکھا جائے، تابعین کے معاملات کو دیکھا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے بیع سلم کا معاملہ کیا، کتابوں میں اتنا مختلف آیا ہے۔ جب انہوں نے معاملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیع سلم کا، یعنی پہلے پیسے دے دیے اور یہ وعدہ کر لیا کہ آپ فلاں وقت میں، یعنی وعدہ لے لیا کہ فلاں وقت میں آپ سے کھجور لیں گے۔ اب وہ کھجور کا وقت آنے سے پہلے، جب وہ وعدہ مقرر دن تھا اس سے آنے سے پہلے وہ آ گیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ناروا انداز میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ تم عبد المطلب کی جو اولاد ہو، تم ایسے ایسے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، تم نے میری کھجور اب تک مجھے ادا نہیں کی ہے۔ جب اس نے ایسے الفاظ بولے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں کہ یہ آپ کے شان میں آ کر ایسی گستاخی کرتا ہے۔ صحابہ کہاں برداشت کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے روکا اور ارشاد فرمایا کہ عمر تمہیں یہ کہنا چاہیے، اس کو یہ کہتے کہ تم اچھے انداز سے طلب کرنے والے بنو، اور مجھے یوں کہتے کہ اچھے انداز میں آپ ادا کرنے والے بنے، لہذا ایسا کرو جاؤ اور اس کی کھجور جو اتنی بنتی ہے وہ بھی اس کو دے دو اور اتنی کھجور اور بھی اس کو دے دو، تاکہ جو تم نے سخت الفاظ بولے ہیں ان کی بھی تلافی ہو جائے۔ تو حالانکہ وعدے کا وقت نہیں آیا تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین معاملہ فرما رہے ہیں